ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ ہمیشہ سے مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں. اب مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 17 جنوری کو اگر عمران خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو چوتھا راؤنڈ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، جو شکریہ آپ کے تعارف کا، اور جو آپ نے یہ بات کی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ میرا جو تعلق ہے وہ اس گروپ سے ہے. اپنی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہمیشہ مذاکرات کے حامی ہیں، اور حامی اس لیے کہ ہم سیاست میں ہیں اور مذاکرات جو ہے وہ سیاست کا دوسرا نام ہے. تو اگر آپ سیاست کر رہے ہیں تو آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے اور مذاکرات کرنے چاہیے. دوسری بات جو آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی بات میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کی تھی. میں نے کہا عمران خان کی رہائی کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے، قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. آج میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. چونکہ مذاکرات کسی اور مینڈیٹ کے تحت ہو رہے ہیں، کسی اور ٹاپک اور کسی اور ڈسکشنز پہ ہو رہے ہیں. عمران خان کی رہائی جو ہے وہ عدالتوں سے ہوگی، اور انہیں اپنے کیسز میں انہیں بے گناہ ثابت کرنا ہوگا. ہمارے پاس جو ثبوت تھے وہ ہم عدالتوں کو دے چکے ہیں، جو کیس کلوز ہو چکے ہیں. جیسے یہ کیس 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، ہماری پروسیکیوشن کا کام مکمل ہے. اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں یا گناہ گار ہیں. وہ مذاکرات سے لنکڈ نہیں ہے، بلکہ میں اس سوچ کو اور اس جو جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں میں اسے بھی کنڈیم کروں گا کہ جناب فیصلہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. بھئی جج صاحب نے نہیں دیکھنا کہ پولیٹیکل لوگ مذاکرات کر رہے ہیں یا نہیں. وہ اپنے طور پہ کیس کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے، اور وہ وہی کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا نا، سوال پوچھا کہ 17 تاریخ کو اگر انہیں سزا ہو گئی تو مذاکرات جاری رہیں گے یا نہیں، اس کا جواب ہے یس، مذاکرات جاری رہیں گے. کیونکہ مذاکرات اگر جنگوں کے دوران ہوں تو گولہ بارود برس بھی رہا ہوتا ہے تو مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیاست ملک میں ختم نہیں ہو سکتی. پولیٹیکل پارٹیز ملک میں ہیں، پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے، بیان بازی بھی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوتی ہے. آپ نے جھلکیاں دکھائیں، وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، ہمارے لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، پروگراموں میں بات چیت ہوتی ہے، بیان بازی ہوتی ہے، لیکن مذاکرات جاری ہیں اور جاری رہیں گے. عامر ڈوگر صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ یہ جو حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات چل رہے ہیں ان کا عمران خان کی رہائی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میر صاحب، بالکل. مذاکرات پہ جو 2 پوائنٹس ہیں وہ ایجنڈا کل ہماری ٹیم رائٹنگ میں دے گی. ایک ہمارا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 نومبر، 26 نومبر اور 9 مئی کا. اور دوسرا ہمارے جو بے گناہ قیدی ہیں، جو کم و بیش 2 سال ہو گیا ہے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اور جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں، ان کو رہا کیا جائے. جہاں تک عمران خان صاحب کی مقدمات اور رہائی کا تعلق ہے، میرے فاضل دوست نے کہا کہ عدالتوں کا معاملہ ہے. ہم بھی عدالتوں پہ یقین تو رکھتے ہیں اور اعتماد بھی ہے، ظاہر عدالتوں کے علاوہ اور ہم کہاں جائیں. لیکن جس طرح سے عدالتوں کو مینج کیا ہے اور کیا جا رہا ہے پچھلے کم و بیش 1.5-2 سالوں سے، تو اس کی نظیر نہیں ملتی. اس سے بڑھ کر ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ بھی عدالتوں کا اپنا مانے. میں ہمارے خصوصی نشستوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور متعدد ایسے فیصلے اور ان ججز کو جنہوں نے فیصلے ان کے حق میں کروائے، جو پولیٹیکل فیصلے ہوئے، جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہوئے، پھر اب ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اس کا انعام دیا جا رہا ہے ہائی کورٹ نہیں، لیکن آپ کی پارٹی جو ہے وہ بار بار انہی عدالتوں میں جا رہی ہے، سپریم کورٹ میں جا رہی ہے بار بار. ہم کہاں جائیں؟ اس کے علاوہ تو اور کوئی دروازہ نہیں کھڑکا سکتے. ہم تو رول آف لاء پہ یقین رکھنے والے بات ہیں. اگر ہم ان عدالتوں کا دروازہ بھی بند کر دیں تو جنگل تو باہر ہے اور جنگل کا قانون بھی ہے. لیکن کیا کریں، ہم تو پھر بھی بلیو کرتے ہیں کہ یہیں سے راستہ نکلے گا نا. اب جس طرح سے مقدمات پر مقدمات اور پھر مقدمات، کیونکہ اب 190 ملین پاؤنڈ دیکھ لیں، اس میں 1 روپے کا بینیفیشری نہ عمران خان ہے نہ بشرا بی بی ہے. وہ پیسہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے اور انٹرسٹ کے ساتھ 20 ارب سے زائد پڑا ہوا ہے. اب وہ کہاں سے آیا، کیا ہوا، اس کا اوریجنل بینیفیشری کون تھا، پیسہ کہاں سے گیا، اس پر کوئی بات نہیں کرتا. اچھا، اس پہ آج بات ہوئی ہے. ویسے جی، اس پہ میں آپ کو سناتا ہوں. آج علی ظفر صاحب نے سینٹ کے اجلاس میں بات کی ہے، لیکن کیا کہا ہے ذرا سنیں. یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی 190 ملین کا نقصان پہنچایا عمران خان صاحب نے. حقیقت کیا ہے؟ ضروری انکشاف ہے جو میں سینٹ میں کرنا چاہوں گا. لندن کی ہائیڈ پارک کی بلڈنگ ہے، وہ ہائیڈ پارک کی بلڈنگ کس نے خریدی تھی؟ جو ریکارڈ پہ آیا ہے، حسن نواز صاحب کون ہیں؟ حسن نواز صاحب نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں. انہوں نے یہ مے فیئر میں 190 ملین اس کی کس طرح اور کب خریدی تھی؟ انہوں نے جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. تو اوپن اینڈ شٹ کیس تو یہ بنتا ہے کہ پہلے یہ پوچھا جائے اتنی مہنگی پراپرٹی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے. طارق فضل چودھری صاحب، جی، یہ اب آپ جواب دیں.
ایک سوال اٹھایا یہ گزارش ہے جی کہ علی ظفر صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں، لیکن بات انہوں نے بہت ہی معصومانہ کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ پکڑے گئے ہیں چوری کرتے ہوئے. اچھا، چوری کرنے کے بعد اس چوری کا مال بانٹتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، مال مسروقہ آپس میں تقسیم ہو رہا تھا پاکستان میں. چوری آپ کی لنڈن میں پکڑی گئی ہے. یہاں پہ وہ پیسہ گورنمنٹ کے خزانے میں آنا تھا، وہ آپ نے ایک پرائیویٹ پارٹی کو دیا اور اس کے بعد اس میں سے کمیشن لیا عمران خان اور ان کی ٹیم نے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں مال بانٹ رہے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں علی ظفر صاحب کہ چوری کرنے تو ہم کسی کے گھر گئے تھے، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں چوری کرنے گئے تھے؟ پہلے اس مالک مکان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم نے یہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا. اس کے سیف میں پیسہ اور زیورات پڑے ہیں، آپ اس کا سیف توڑ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور پکڑے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ ہماری چوری کو نہ پوچھا جائے، یہ پوچھا جائے کہ یہ پیسے کہاں سے لے کے آیا مالک مکان. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص دوسرے کے گھر میں کوئی چوری کرنے گیا تو اس کا بیٹا اس کو کیسے ایکسپلین کر رہا ہے کہ میرا والد بیشتی چوری کرنے گیا اور آگے بے ایمان اپنے گھر میں جاگ رہا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، تو ابا بیشتی بغیر چوری کے واپس آ گئے. یعنی ابا چوری کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں. دوسرا گھر میں اپنے گھر میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ جو ہے وہ بے ایمان ہے. کوئی خوف خدا کریں. آپ نے پاکستان کے قومی خزانے کو 70 سے 80 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے جو گورنمنٹ کی کٹی میں پیسہ جانا تھا، اور اس قومی خزانے میں پیسہ جانے کی بجائے پیسہ تو ابھی بھی گورنمنٹ کی کٹی میں ہی ہے. میر صاحب یہ بالکل ایسا ہی ہے. نقصان کہاں سے ہو گیا؟ یہ اس طرح نقصان ہو گیا. اور بندر پان کہاں سے ہو گئی؟ میں نے اپنی ایک مثال دی تھی کہ جیسے میرا ٹریفک سارجنٹ چلان کرے اشارہ توڑنے پہ 10,000 روپیہ، اور میں اسے 10,000 روپیہ دے دوں بطور جرمانہ، اور وہ جا کے میرا بجلی کا بل جمع کرا دے اور کہے جی پیسہ تو قومی خزانے میں گیا ہے. بھائی ڈاکٹر صاحب نے اپنا بجلی کا بل اپنی جیب سے جمع کرانا تھا. جو جرمانہ گورنمنٹ نے مجھے کیا ہے وہ پاکستان کا پیسہ ہے. یہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کا پیسہ تھا. وہ جس بندے کو آپ نے دیا ہے ملک کو، اس نے جرمانہ جمع کرانا تھا اپنی جیب سے. اس سے پیسے سے جرمانہ نہیں جمع ہو سکتا. ہاں جی، اس کا جواب دیں. سر دیکھیں، ایک انگلینڈ کی تحقیقاتی ایجنسی نے ایک فیصلہ کیا، این سی اے نے، اور اس فیصلے کے تحت وہ پیسہ پاکستان میں آ گیا، اور وہ پیسہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اور ود انٹرسٹ 20 ارب کا پڑا ہوا. اس میں ہماری بندر بانٹ یا ہم نے آپس میں حصے کہاں سے کر لیے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی اس کے بدلے میں بینیفٹ آپ کو القادر یونیورسٹی جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی پاکستان کی جنوبی ایشیا کی واحد یونیورسٹی ہے جو بنی، جو 1 سال پہلے بنی، اور یہ سارا پیسہ اور یہ سارا ایگریمنٹ 1 سال کے بعد آیا کیبنٹ میں. نہ عمران خان کو 1 روپے کا اس پاؤنڈ کا پیسہ کا فائدہ ہوا، نہ حکومت کو اس وقت کا کوئی نقصان ہوا، نہ کسی اور کو نقصان ہوا. آپ یہ نہیں بتاتے کہ وہ بلڈنگ 3 گنا زیادہ قیمت پر حسن نواز نے کس طرح بیچی. اچھا، اس پہ مریم نواز صاحبہ جو ہے، ایک منٹ، مریم نواز صاحبہ نے کمال ہے جی. میں مختصر دیکھیں عامر ڈوگر صاحب جو ہیں، اگر تو یہ ڈیفینڈ کریں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو 70-80 ارب روپیہ برطانیہ نے پاکستان کو دیا کہ یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کی گورنمنٹ کا پیسہ ہے، یہاں سے لوٹا گیا ہے. اگر یہ ڈیفینڈ کریں تو یہ کریں کہ اس پیسے سے عمران خان نے کوئی کمیشن نہیں لی، ہمارے کسی ممبر نے کوئی کمیشن نہیں لی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ ایک پرائیویٹ پارٹی کو دیا گیا، اس نے اپنا جرمانہ جمع کرایا، جبکہ یہ جرمانے کے طور پہ اس نے اپنا ذاتی پیسہ جمع کرانا تھا. یہ گورنمنٹ کی ٹیم میں پیسہ جمع ہونا اچھا، تھا. وہ پرائیویٹ یہ بڑی واضح بات ہے. پھر دوسری بات، خدا کا واسطہ ہے، میں ان سے رحم کی اپیل کرتا ہوں کہ اس پہ مذہب کارڈ نہ کھیلیں. اس میں مذہب کارڈ یہ ہے کہ مسجد نبی کی بھی تعمیر جب ہونے لگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور بتایا گیا کہ یہ جگہ 2 یتیموں کی ہے، ان یتیم بچوں کو معاوضہ دے کے وہاں مسجد نبی کی تعمیر کی گئی. جو زمین آپ کی ایک متنازع ٹرانزیکشن کے نتیجے میں صاحب نے آپ کو دی، اس زمین کے اوپر آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں، اور یہ کیس ابھی عدالت میں چل رہا ہے کہ یہ زمین بطور کمیشن دی گئی ہے، ورنہ 70-80 ارب روپے آپ نے زمین دیکھی ہے. ویسے میں نے دیکھی ہے، ثواب کی نیت سے تو نہیں دی نا، اس کے اوپر آپ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں. ٹرانزیکشن سے کوئی تعلق نہیں، اس پیسے سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، پھر آپ حکومت ہے، وہ جو ایگریمنٹ اس تحقیقاتی ایجنسی نے کیا ہے اس ایگریمنٹ کو آپ اوپن کر دیں. وہ تو اس ایگریمنٹ کا نتیجہ میں پیسہ آیا. ذرا ڈوگر صاحب، مریم نواز صاحبہ نے لیٹر ایک بات کی ہے، ذرا اوپن کر